خداوند ہی بھلا ہے اور وہی بے حد تعریف، شکر گزاری، پرستش اور ستائش کے لائق ہے۔ آج ایک بڑا اہم دن ہے۔ اگر اس دن کو مسیحت میں سے یا کرسچنیلٹی میں سے نکال دیا جائے نا، تو ساری جو کرسچنیلٹی ہے نا، اس کی ایک بلڈنگ جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے۔ اور بڑا خاص دن، بڑا اہم دن، یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا۔ بہت سارے حوالے آپ نے ان دنوں میں سنے ہوں گے یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے حوالے سے۔ میں چند ایک باتیں ان میں سے تاریخی، جغرافیائی اور بائبل کی ہوگی جو آپ کو بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بائبلی ثبوت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے یا جی اٹھنے کے تاریخی ثبوت بھی موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے آثار قدیمہ کے ثبوت موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے جغرافیائی ثبوت موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بارے میں غیر یہودی تاریخ دان جو تاریخ لکھتے ہیں، جن کو مورخ بھی کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے مسیح تاریخ دان موجود ہیں، یونانی، رومی اور بت پرست ایسے تاریخ دان موجود ہیں جو یسوع کو جانتے نہیں تھے، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ یسوع کوئی شخصیت ہے جو صلیب کے اوپر مر گیا ہے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ ثبوت موجود ہیں، یہ ثبوت موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے اعمال کی کتاب پہلا باب، اس کی 3 آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہیں جنہوں نے آج صبح IGTV دیکھا ہے؟ 7 بجے پروگرام میرا، ہر صبح 7 بجے میرا ایک پروگرام آتا ہے کتاب مقدس، وہ ضرور دیکھا کریں۔ اس میں میرے کافی جو پیغامات ہیں وہ آتے ہیں۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت دیکھیے ذرا کیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آج صبح ہم سب کو برکت دے گا۔ جی اٹھنے کے کتنے دن بعد تھی؟ 40 دن تک یسوع مسیح اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا 40 دن تک، اور ان کو تعلیم دیتا رہا۔ یہ جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کے گواہ موجود ہیں۔ لوکا کی انجیل 24واں باب 45ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ جب تک خدا کسی کا ذہن نہ کھولے، خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آپ کو خداوند کے حضور میں دعا کیا کریں کہ
کہ خداوند میرے ذہن کو، میری عقل کو کیا کر دے؟ روشن کر دے، میری عقل کو کھول دے، تاکہ میں کتاب مقدس یعنی تیرے کلام کو سمجھ پاؤں۔ اب یہاں پر لوکا 24 باب 43 آیت سے 48 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور یسوع مسیح نے 40 دن تک اپنے لوگوں کو دیدار بخشا۔ جی اٹھنے کے بعد وہ انہیں ملتا رہا اور خوشخبری کی باتیں، کلام کی باتیں ان کے ساتھ شیئر وہ کرتے رہے۔ پھر یسوع مسیح ایک مغدلہ کی رہنے والی عورت جس کا نام مگدلینی یا عام طور پر مگدلینی کہا جاتا، یہ مغدلہ ایک شہر تھا، یہ وہاں کی رہنے والی تھی، اسی لیے نام اس کا مریم تھا، اور مگدلینی اس کے گاؤں کی پہچان تھی۔ مرقس کی انجیل 16 باب 9 اور 10 آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدویں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی۔ اب ایک مگدلینی عورت ہے جس کو خدا یسوع مسیح دکھائی دی۔ پھر یسوع مسیح اس کے علاوہ اور عورتوں کو دکھائی دیے۔ یہ بچوں کا جو آنا جانا نا، یہ ذرا مہربانی کر کے بند کر دیں۔ طارق صاحب کسی بچے کو آگے نہیں آنے دینا تھا، کسی بڑے کو، بچے کو جتنی جگہ ملتی ہے وہ باہر کر دیں۔ متی 28 باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ وہ میں گلیل کو جاتا ہوں، وہاں سے میرے ساتھ ان کی کیا ہوگی جی؟ ملاقات ہوگی، میں ان کو ملوں گا۔ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کہا، کیا کہا جی؟ ڈرو نہیں۔ یہ ڈر کب سے پیدا ہو گیا تھا جی؟ یہ ڈر باغ عدن سے پیدا ہوا ہے، جب گناہ آ گیا اس وقت ڈر پیدا ہو گیا، اور یہ ڈر دور کرنے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا۔ جب فرشتے ظاہر ہوئے نا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ڈرو نہیں۔ ڈر دور کرنے کے لیے مسیح آیا۔ عدن میں ڈر جو پیدا ہو گیا نا، اندر جو ڈر اندر آ گیا تھا سوری، اس کو دور کرنے کے لیے وہ دنیا میں جب اپنے نمائندوں کو، فرشتوں کو بھیجتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ڈرو نہیں، تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ اور جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا؟ ان خواتین کو ڈرو نہیں۔ جب یسوع مسیح عام طور پر 3.5 سال تک ان میں منادی کرتے رہے، بڑا تیز طوفان آ گیا، بڑے خوف زدہ ہو گئے، اس وقت بھی یسوع نے ان کو کہا تھا ڈرو نہیں۔ یہ ڈر جو اندر آ گیا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے مسیح دنیا کے اندر آیا، اور ایسٹر کا پیغام ڈر دور کرنے کا ہے۔ کئی لوگ رات کو اپنے پچھلا کمرہ جو اس میں نہیں جاتے، کیوں نہیں ڈر لگتے؟ مسیح کے ہوتے ہوئے ڈر، مسیح کو ہوتے یا تو آپ یہ سمجھے کہ وہ جی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے،
تو پھر ڈر نہیں لگنا چاہیے، پھر ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ اور مسیح نے ان خواتین کا ڈر دور کیا۔ پھر شمعون پطرس کو خداوند یسوع مسیح دکھائی دی۔ کن کو جی؟ شمعون پطرس کو خداوند یسوع مسیح دکھائی دیے۔ اور لوکا 24 باب 33 آیت سے لے کر 34ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا۔ خداوند بے شک کیا ہے جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا۔ اور اموس کی راہ پر جانے والے دو دوست آپس میں یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوکا 24 باب 13 آیت سے لے کر 18 آیت تک، اور پھر 13 آیت سے لے کر اگر 34 آیت کو پڑھ لیں تو یہ سارا واقعہ کہ وہ جب جا رہے ہیں نا، کلام یہ فرما رہا ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے یہ غمگین تھے، یہ ڈرے ہوئے تھے، یہ سہمے ہوئے تھے۔ اور ان ڈرے ہوئے لوگوں کے بیچ میں، ان سہمے ہوئے لوگوں کے درمیان میں مسیح آ گئے، اور انہیں کہنے لگے، وہ دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسیح بھی آ گئے۔ سلام دعا لینے کے بعد جی اب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، تو بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھی تاکہ وہ نہ اس وقت اس کو پہچانے۔ تجھے نہیں پتا کہ آج یروشلم میں کل 2 دن پہلے کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا؟ وہ یسوع ناصری ایک شخص تھا، وہ بڑے کام کرنے والا، معجزات کرنے والا۔ یہودیوں نے اس کو پکڑوا کر رومیوں کے ہاتھوں مصلوب کر دیا، اور وہ جی اٹھا ہے۔ اچھا، اور یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ موسیٰ سے لے کر اپنے بارے میں جتنی باتیں تھی ساری بتانی شروع کر دی۔ فلاں جگہ یہ لکھا اس کے بارے میں، یار تم تو باتیں کرو، اس کے بارے میں تو یہ بھی لکھا تھا، اس کے بارے میں بھی یہ لکھا۔ میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر پوری سمندری کرا دی مسیح، پوری سمندری کرا دی، پوری پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک کا سارا ہی سروے کرا دیا۔ اچھا، شام یسوع کو چھوڑ کر آگے جانے لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کلام کی بڑی اچھی باتیں ہیں ہمیں تو نے بتائی ہیں، بڑے بھید تو نے کھولے، ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ ٹھیک ہے، چلتے وہاں پر بیٹھ گئے، اور کلام کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح جب روٹی توڑنے لگے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا، یسوع کو پہچان لیا۔ کئی بار ہم یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یسوع مسیح موجود ہوتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور کئی لوگ یسوع مسیح کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے جن گھروں میں، جن زندگی کے سفر کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے وہ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 میرے بارے میں گفتگو کرے، میرے نام سے اکٹھے ہوں گے تو میں ان کے، وہ 2 تھے نا، وہ مسافر جا رہے، تیسرا ان کے بیچ میں آ گیا۔ ویسے لکھا ہے نا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے تو میں ان کے بیچ میں ہو جاؤں گا۔ یہ 2 تھے نا، تیسرا ان کے بیچ میں آ گیا، اور ایک جگہ پر 3 تھے، چوتھا آ گیا۔ لکھا ہے نا 2 یا 3، تو 2 یہاں پر ہے تو ان کے بیچ میں تیسرا آ گیا۔ ایک جگہ ایسی تھی آگ والی، وہ اے سی والا کمرہ نہیں تھا، آگ تھی، اور 3 ہے، 3 میں چوتھا آ گیا۔ ایک اور جگہ تھی بڑی خوبصورت، بڑا اچھا ماحول، ایسا خوبصورت باغ، ندیاں، 2 تھے، جوڑا تھا باغ عدن میں، ان میں ہر روز تیسرا آتا تھا، ان میں ہر روز تیسرا آتا تھا۔ یہ تیسرا آنا چاہتا ہے جو ازدواجی زندگی ان کے اندر آنا چاہتا ہے۔ یہ 2 مسافر ہیں، باتیں کر رہے
ان میں یسوع مسیح آ گیا، انہوں نے پہچان دیا اور یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ اور پھر 11 شاگرد ایک جگہ پر موجود تھے تو 12، ایک اپنی جگہ پر چلا گیا، باقی کتنے بچ گیا جی؟ 11 ایک ہی جگہ پر موجود ہے۔ لوکا 24 باب 33 آیت سے لے کر 34ویں آیت میں لکھا ہے، پس اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ یسوع مسیح، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے خداوند بے شک جیوت اور شمع ان کو دکھائی دیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ان میں سے ایک اور کم تھا، 10 ایک جگہ پر موجود تھے۔ یوحنا کی انجیل 20 باب 19ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے کیا تھے جہاں